السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت کے عیوب۔ یہاں میں آپ کو آج تلاوت میں کی جانے والی کچھ غلطیاں بتاتی ہوں، جن کو ہم معمولی غلطیاں سمجھتے ہیں۔ وہ لفظی غلطیاں نہیں ہیں، وہ ہمارے لہجے کی، ہمارے تلفظ کی یا ہماری لاپرواہی کی غلطیاں ہیں، اور وہ غلطیاں حرام ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کس قدر ضروری ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ علم کے بارے میں سوال پوچھے گا کہ علم کیوں نہ حاصل کیا؟ وہ کون سا علم ہے؟ وہ یہی قرآن کا علم ہے کہ میری کتاب کو صحیح طریقے سے پڑھنا کیوں نہیں سیکھا۔ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم قرآن پاک کو صحیح پڑھیں۔ کچھ غلطیاں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تمتیت ایک غلطی ہے۔ تمتیت یعنی ترتیل میں، جیسے ترتیل کہتے ہیں ایک روانی کو آواز برابر رکھ کر، ترتیل میں مدات و حرکات وغیرہ میں حد سے زیادہ دیر کرنا۔ جی، مدات جتنی ان کی مقدار ہے اس کا سیکھنا ضروری ہے۔ اگر اس میں ان کو ہم حد سے زیادہ لمبا کر دیتے ہیں، جتنی مد کی ضرورت ہے ہم اتنا نہیں آواز کو کہتے، بلکہ ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہم زیادہ بھی کہتے ہیں کم بھی، تو یہ مکروہ ہے۔ دوسری غلطی تخلیط، حد میں اس قدر حدر ایک تلاوت کا انداز ہے، قرأت کا، ٹھیک ہے۔ حدر میں یہ جو تراویح میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا قرآن پاک کا جو انداز، اس کی بات کریں کہ حدر میں اس قدر جلدی کرنا کہ حروف سمجھ میں نہ آئیں، یہ غلطی حرام ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے تنفیش، حرکات کو پورا نہ ادا کرنا، یعنی زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، اس کو پورا ادا نہ کیا، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو پورا ادا نہ کیا، مد کو، شد کو، ٹھیک ہے، غنہ پورا ادا نہ کیا، تو یہ غلطی کس زمرے میں آتی ہے؟ تنفیش میں حرکات کا پورا ادا نہ کرنا بھی مکروہ ہے۔ تمزیغ، حرکات کو چبا چبا کر پڑھنا، مطلب ہے کہ اس طرح پڑھنا کہ ضرورت سے زیادہ الفاظ کو منہ میں چبانا، اللہ اکبر، اکبر، اس طریقے سے، یا الحمد للہ، مطلب زیادہ چبا چبا کر بھی ہم الفاظ کو نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے بعد ہے تطنین، گنگنی آواز سے پڑھنا اور ہر حرف کو ناک میں لے جانا، یہ ایسا کرنا حرام ہے۔ کہ اکثر ہوتا ہے کہ ماں، لا، یا اکثر الفاظ کے ساتھ ہم ایکسٹرا لوگ جو ہے اپنے ناک میں آواز کو لے کر جاتے ہیں، تو ایسا نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے۔ اس کے بعد ہے چھٹے نمبر پر تہمیز، ہر حرف میں حمزہ ملانا، جیسے آئین اور حمزہ کی آواز میں فرق نہیں کرتے، تو یہ حرام ہے۔ اس کے بعد ہے تعویق، یہ غلطی ہم کرتے ہیں، کلمے کے درمیان میں وقف کر کے بعد سے ابتدا کرنا۔ جی، کہیں وقف کر دیا، کوئی پرواہ نہیں، آگے سے پھر پڑھ دیا چپ کر کے، یہ بھی حرام ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ وثبہ، پہلے حرف کو ناتمام چھوڑ کر دوسرے حرف کو شروع کر دینا، یعنی صحیح طریقے سے وقف نہیں کیا، صحیح طریقے سے رکے نہیں، اس لفظ کو پورا ادا نہیں کیا، جلدی میں اگلا لفظ پڑھ دیا، ایسا کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اس کے بعد ہے انا حمزہ یا کسی اور حرف کے ساتھ عین کی آواز ملا دینا، یہ عموماً غلطیاں کرتے ہیں ہم، یہ حرام ہے یہ غلطی کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر ہے ہما، کسی حرف مخفف کو متشدد پڑھنا، مطلب حرف جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، ٹھیک ہے، اس کی آواز ہلکی ہے، تو ہم اس کو سختی سے پڑھتے ہیں، یا حروف ایون کے حروف لین بھی ہے نا، جیسے یا کیفا، جیسے کیفا میں یا
جو ہے وہ لین ہے تو ہم اس کو زیادہ کھینچ لیں، کیفا کیفا، ایسے زیادہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ شد اس میں آ جائے یا اس پہ مضبوطی، تو یہ بھی حرام ہے۔ اس کے بعد ہے زمزمہ، گانے کے طور پر پڑھنا، گانے کی طرح سر لگا لگا کر بغیر قواعد کے، یا اس طرح کے سر نہیں لگا سکتے قرآن پاک کے لیے جو گانے میں لگائے جاتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ ترقیص، آواز کو نچانا، یعنی کبھی بلند کرنا کبھی نیچی کرنا، ٹھیک ہے، تو ایسا بھی اگر کیا اور تجوید کے مطابق یہ تو مکروہ ورنہ جو ہے حرام۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر آواز کو اونچا نیچا کرتے ہیں لیکن وہ تجوید کے قواعد اس میں حق ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ کس کو آواز کو کھینچنا ہے کس کو نہیں کھینچنا ہے، کہاں مد ہے کہاں شد ہے، سختی سے پڑھنا ہے نرمی، اور اس کے ساتھ ساتھ مخارج ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ان کی ادائیگی صحیح کر رہے ہوتے ہیں، تو جو ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ ان سب کو ملا کر جو ہے ہم جو غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، اگر ایسا ہو گیا پھر تو یہ غلطی معمولی نہیں رہتی، پھر یہ حرام ہو جاتا ہے۔ یہ تقریباً 12 غلطیاں ہیں جو ہم کرتے ہیں، یہ قرآن پاک کے عیب ہیں، تو ہمیں ان کو ختم کرنا چاہیے۔ دیکھیں ہمیں اپنی ذات میں کوئی عیب پسند نہیں کرتے ہم، کہ ہم اپنی ذات میں کوئی عیب رہنے دیں، اور یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں اگر ہم عیب چھوڑیں گے تو ہم کتنے گناہ گار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو جو ہے ترتیل کے ساتھ خوبصورت آواز میں پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میرے بندے قرآن ایسے پڑھیں جیسے میں نے نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھا قاری بنائے اور صحیح قرآن پڑھنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔